اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق صرف اور صرف اللہ اکرم الحاکمین کی شان شایان ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی۔ اس صورت مبارکہ کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی ہی اہم بات کا اشارہ کیا ہے۔ فرمایا کہ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں یقیناً مختلف ہیں۔ کسی کی بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہے، کسی کی عہدہ و منصب کے لیے ہے، کسی کی کوشش کسی اعلیٰ تنخواہ کا حصول ہے، کسی کی کوشش اپنی آخرت بنانا ہے، کسی کی کوشش دوسروں کی اصلاح اور اپنی اصلاح کرنا ہے۔ تم سب کی کوششیں اللہ کہتے ہیں مختلف۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو اللہ کہتے ہیں ہم نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے، اس کی پیدائش ہی مشقت میں ہے۔ والدہ کا پیٹ میں بچے کو 9 ماہ اٹھانا بڑی مشقت ہے، پھر اس کو پیدا کرنے کا مرحلہ اور بڑا مشقت والا ہے، اس کو دودھ پلانے کی مدت اور ان دنوں کے یعنی بچے کی تکالیف پہ ماں کا صبر بہت بڑی مشقت۔ پھر انسان پلتا بڑی مشقت سے ہے۔ جانور کے بچے کو پالنا آسان ہے، پھر اس کی پرورش بڑی مشقت سے ہوتی ہے، تربیت بڑی مشقت سے ہوتی ہے۔ ہم ایک حصار میں گھرے ہوئے ہیں، ہم ایک پابندی میں ہیں، ہمارے ارد گرد رب تعالیٰ کی حدود ہیں۔ ان حدود کے اندر رہنا یقیناً بڑی مشقت ہے، اور ان مشقتوں میں سے رب تعالیٰ کے اس قانون میں ایک بہت بڑا تذکرہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس بندے کی یہ 3 عادتیں بن جائیں، آتا
اسے اللہ نے جو کچھ دیا ہوتا ہے وہ صدقہ کرنے کی اللہ اسے توفیق دے دے، وہ رب تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے۔ واتقا، دوسری کمال صفت اپنے اندر وہ یہ پیدا کرتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے، اکیلا ہے یا مجمع میں ہے، دکان پہ ہے یا گھر میں ہے، دوستوں کے پاس ہے یا گھر والوں کے پاس ہے، جہاں بھی ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ بس رب تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے ان تجعل الوقایۃ بینک و بین معاصیک، ہم اپنے اور اپنے گناہوں کے درمیان دیواریں کھڑی کریں۔ کوئی دیکھ رہا ہے تو بھی، نہیں دیکھ رہا تو بھی، رب تعالیٰ تو دیکھنے والا ہے۔ صدقہ کرنا، رب تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، وصدق بالحسنی، اچھی بات سنتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اسے مانتا ہے، اپنی زندگی میں لانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ تین کام کر لینے والا انسان اللہ رب العزت کہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے سارے راستے ہی آسان کر دیتے ہیں، ہم اسے سہولت دیں گے آسان راستے کی۔ آپ یقین مانیں جن لوگوں میں یہ تینوں صفات کمال درجے کی ہوتی ہیں ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ سہنا بھی آسان ہو جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے صدمے ہنس کے سہ لیتے ہیں، بڑی بڑی تکالیف پہ ایسا صبر کرتے ہیں کہ کمال کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ صبر کرنا آسان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں ہیں، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے بدر اور مدینہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہوگی، بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اولاد کا انسان کی زندگی میں چلے جانا، اور جوان بیٹا جوان بیٹی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسے صبر و الہام انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شریک نہیں ہوں، آپ آ سکتے تھے، آپ کا انتظار ہو سکتا تھا، لیکن آپ جنازے میں اس لیے نہیں آئے کہ میں مسلمانوں کے ایک عظیم کام میں مصروف، اور وہ جہاد ہے۔ کفار مکہ کا قافلہ قریب آ رہا ہے، ہم جہاد کی مہم پہ ہیں، اتنے بڑے کام کو چھوڑ کے اپنے ذاتی اور انفرادی کام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترجیح نہیں دیا کرتے تھے۔ واپسی بھی آپ تشریف لائے تو بیٹی کو دفن کیا جا چکا تھا، بلکہ یہ تو پھر بھی آپ کے دور ہونے کی بات ہے۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں، مسلمانوں کے کسی اہم کام پہ تبادلہ خیال ہو رہا تھا۔ پیغام دینے والے نے پیغام دیا کہ آپ کی بیٹی بلا رہی ہیں، ان کے بیٹے کی حالت بہت نازک ہے اور قریب ہے وہ دنیا سے چلا جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی ہیں، بعض لوگوں نے صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہی آپ کی بیٹی جانا اور بقیہ کا انکار کرنا۔ سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن بیٹی کا پیغام ہے، ابا جان حاضر ہوں، میرا بیٹا قریب ہے کہ اس دنیا سے کوچ کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بڑے ہی صبر و تحمل کے ساتھ پیغام بھیج دیا
کہا رب تعالیٰ کی امانت ہے، اس نے لینی ہو تو لے لے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے لیے دعا کر دی، آپ حاضر نہیں ہوئے، حتیٰ کہ بیٹی نے آپ کو رب تعالیٰ کی قسم دے دی، آپ ضرور تشریف لائیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے آپ کو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تشریف لے گئے۔ آپ نے بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا تو اس کی روح پرواز کر رہی۔ یہ کیسے صبر کی مثالیں ہیں؟ یہ صبر کب آتا ہے اور یہ رستہ آسان کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں صرف ایک ذات بستی ہے اور وہ رب تعالیٰ کی ذات۔ تقدیر پہ ایمان بڑا ہونا چاہیے، یقین اور توکل انسان کا پہاڑوں سے مضبوط ہونا چاہیے۔ نقصان ہونا تھا، ہو گیا، رب نے لکھا تھا، ساری کائنات مل کے اس کو روکنا چاہے نہیں روک سکتی۔ اس لیے جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، یہ تم نے کیا کر دیا، یہ اس نے کیا کر دیا، یہ حقیقت میں تقدیر پہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو کہا تھا، اچھی طرح بات سمجھ لو، جو کام تو نے ٹھیک کر لیا نا، وہ رب تعالیٰ نے تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ اور جس کام میں تو خطا کھا گیا، تو نے غلطی کر لی، پھر یہ افسوس، پچھتاوے، ہائے ہائے، واویلے اور لو، بعض لوگ کہتے ہیں لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، کاش میں یوں کر لیتا۔ آپ نے فرمایا یہ کاش تو شیطان کا دروازہ کھول دیتے ہیں، کاش ایسے نہ ہوتا ہے تو یوں نہ ہوتا، یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا۔ بھائیو، جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اس نے ہو کے رہنا ہے، وہ ہماری پیدائش سے ہزاروں سال پہلے لکھ دیا گیا۔ تقدیر پہ ایمان انسان کے ایمان کی چھٹی بڑی اہم چیز ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں تو ایمان کے 6 رکن، جن پہ پورے کے پورے ایمان کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ پہ ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پہ، فرشتوں پہ، رسولوں پہ، آخرت کے دن پہ، اور اچھی بھلی تقدیر پہ انسان کا ایمان رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ تو اللہ معاف فرمائے، بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیز پہ ایسی سزائیں دیتے ہیں، اللہ رب العزت معاف فرمائے، کہ دل دہل جاتا ہے قیامت کے دن رب کے سامنے جواب کیا دیں گے۔ کہ بالخصوص جو بچے بیچارے گھروں کے حالات سے تنگ آئے ہوئے دکانوں پہ کام کرتے ہیں، کوئی چیز ہاتھ سے گری، ٹوٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، بس ایسی حالتیں بنا دیتے ہیں، کسی نے بازو توڑ دیا، کسی نے آنکھ پھوڑ دی۔ رب تعالیٰ سے ڈرنے والا کوئی کسی میں یہ پایا ہی نہیں جا رہا مادہ، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جب میں مالک الملک کے سامنے کھڑا ہوا، میں کتنے گناہ کرتا ہوں، میں کتنی اس کی نافرمانیاں کرتا ہوں، سارا دن میں رب کی نافرمانی میں گزارتا ہوں، کل اس کے سامنے کیا بنے گا جب میں کھڑا ہوں گا۔ ایک شخص اپنے غلام کو مارنے لگا تو پیچھے سے ایک آواز آئی، کہا جتنا تو اس پہ قادر ہے نا، جتنی رب تعالیٰ نے تجھے اس کے اوپر دے دی ہے صلاحیتیں، ایک ذات تجھ پہ اس سے بھی زیادہ قادر ہے، ذرا اس کو ذہن میں رکھ کے اس کو سزا دینا۔ اس شخص نے پلٹ کے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اتنا خوفناک ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لہجے میں ایسا زور تھا اور ایسی تاثیر تھی کہ اس نے وہاں کھڑے کھڑے کہا میں اپنے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ اور ایک شخص نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، میرا غلام ہے، میرے ساتھ فراڈ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے،
بد زبانی بھی کر لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کبھی کبھار میں اس کو سزا بھی دیتا ہوں۔ قیامت کے دن کیا میرا رب مجھے پوچھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو تیری سزا اس کے گناہ کے برابر رہی، جتنی اس کی غلطی تھی اتنی ہی تو نے اس کو سزا دی، تو پھر تو ممکن ہے تو قیامت کے دن برابر سرابر چھوٹ جائے، اور اگر تیری سزا اس کی غلطی سے بڑھ گئی تو قیامت کے دن تیرا رب تجھے عذاب دے۔ بھائی یہ ساری باتیں تقدیر پہ کمزور ایمان کی علامت ہوتی ہیں۔ توکل رب پہ رکھیں، یقین رب پہ کریں۔ اس وقت دنیا میں بگاڑ کا، فساد کا، اختلافات کا، لڑائی اور جھگڑے کا بنیادی سبب یہ ہے، ہم صرف اور صرف دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کا نقصان برداشت نہیں ہے، آخرت کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ وہ ایک اللہ کے بندے نے بڑی پیاری مثال دی تھی، کہا اگر والدین کہیں پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں اور کھیلتے کھیلتے بچہ کسی ایسی جانب نکل جائے کہ جہاں سے گر کے وہ ہلاک ہو سکتا ہے، وہاں کوئی شخص بیٹھا ہے اور اس کی موجودگی میں بچہ گر گیا، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، والدین آ کے اسے جھنجھوڑیں گے، اسے پکڑیں گے، وہ آگے سے کہتا رہے گا میرا کوئی قصور نہیں ہے، بچہ تمہارا تھا، تم نے حفاظت نہیں کی، وہ گر گیا، میں کیا کروں؟ تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ وہ تو بچہ تھا، تیرے ہاتھوں کے سے گرا، تیرے سامنے سے گرا۔ ہمارے سامنے لوگ گناہ کریں، ہمارے سامنے جہنم میں گریں، ہمارے سامنے اپنی آخرت برباد کریں، ہمارے سامنے اپنی عاقبت تباہ کریں، اپنی قبر کے عذاب کا بندوبست کر رہے ہوں، اور کتنا بڑا ظلم ہو، ہم روکنے کی بجائے انہی کے ساتھ یا تو شامل ہو جائیں یا وہاں سے خاموشی اختیار کر لیں، وہ بھی میرے جاننے والا۔ اور پھر سب سے بڑا ستم تو یہ ہوگا کہ اولاد میں سے کوئی ہو۔ اس لیے ان چیزوں کو اب تھامنے کی ضرورت۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، آتا واتقا، ہر ویلے رب سے ڈرتے رہنا، وصدق بالحسنى، اور اچھی بات کی تصدیق کرنا، اس کو ماننا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک موجودہ دور کے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جنازے میں شریک ہونے کا ہمیں بھی موقع ملا، اور بعض لوگوں کے جنازے واقعتاً ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والے بخشے جائیں۔ لوگ تو جنازہ اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ فوت شدہ بخشا جائے، لیکن بعض لوگ واقعتاً ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھنے والے بخشے جاتے ہیں۔ بیٹی فوت ہوئی اور جوان بیٹی، گھر والی کو کہا کہ میں نے حدیث مبارکہ کا سبق پڑھانا ہے، جب تک میں سبق پڑھا کے واپس گھر نہیں آ جاتا، ہمارے ہمسایوں کو بھی علم نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری بچی فوت ہوگی۔ یہ صبر کیسے ملتا ہے؟ اتنے حوصلے کیسے بلند ہوتے ہیں؟ انسان کا اپنے رب سے خوبصورت تعلق کیسے قائم ہوتا ہے؟ انہی چیزوں پہ عمل کر، دل میں صرف رب کا ڈر ہو، خوف خدا اتنا ہے، للہیت اور خشیت ہے، اسے دنیا کی کسی چیز کے چلے جانے کی بھی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی، اور دنیا میں کچھ مل جائے اسے کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوتی۔ اس کا تعلق رب کے ساتھ ہے، اس نے دیا تھا اس نے دے دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا۔ ایک استاد محترم ہے، طالب علم تو طالب علم ہوتے ہیں، 40,000 روپیہ نکال لیا ان کا، 2 دن 3 دن 4 دن گزرے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں
بات ڈال دی، خوف آ گیا، چپکے سے استاد جی کی جیب میں دوبارہ ڈال لی، قمیض لٹکی ہوئی تھی، نکالا، 4 دن 5 دن گزرنے کے بعد پھر ڈال، پھر 2-3 دن 4 دن گزر گئے تو استاد جی سے الگ ہو کے ملا اور کہنے لگا استاد جی ایک بات تو بتائیں، آپ کا نقصان ہوا تھا؟ کہا ہوا ہے، آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں، نہ ہی آپ کے کچھ لہجے میں ایسا کوئی غم تھا، نہ ہی آپ کے انداز میں ایسی کوئی بات تھی کہ جس سے یہ علم ہو کہ آپ کا نقصان ہو گیا ہے۔ پھر وہ نقصان پورا ہو گیا سنا ہے؟ کہا ہاں نقصان پورا ہو گیا۔ تو پھر اگلے 4 دن میں بھی آپ کا اسی ہی انداز میں ہیں آپ جیسے پہلے تھے، وجہ کیا ہے؟ نقصان ہو تو لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں، ان کا چہرہ بدل جاتا ہے، آواز کا لہجہ بدل جاتا ہے، اور جب کوئی دنیا کا تھوڑا سا مال ملے تو پھر تو بیچارہ خوشی سے پھولا ہی نہیں سماتا، اور جب نقصان ہو کے پورا ہو تو پھر بندے کی خوشی ذرا اور دیدنی ہوتی ہے۔ استاد جی راز کیا ہے؟ آپ نے ذکر تک نہیں کیا، آپ نے اعلان تک نہیں ادارے میں کروایا، یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، میں نے کی تھی، لیکن وہ راز بتا دیں کہ آپ نے اپنے انداز کو نہ پہلے بدلا نہ بعد میں بدلا۔ کہا بیٹا بدلنے کی ضرورت کیا ہے، دنیا کا مال ہے، وہ دے دے، خوش ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہ لے لے، پریشان ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پریشانی تب ہونی چاہیے جب ہمارے ہاتھوں سے آخرت کا کوئی نقصان ہو جائے، ہمیں خوشی تب ہونی چاہیے جب اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے دے۔ خوشیاں ساری آخرت کی ہیں، غمیاں ساری آخرت کی ہیں، دنیا کا تو سب کچھ عارضی ہے، یہاں خوشی بھی برابر ہے، یہاں غمی بھی برابر ہے۔ ایک دن انسان خوش ہوتا ہے، اگلے دن پریشان ہوا بیٹھا ہوتا ہے۔ اس راز میں ہمیں سوچنا ہے، اللہ رب العزت کی طرف آنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ یہ رب تعالیٰ کے قانون ہیں، یہ بدلے نہیں، بدلتے نہیں۔ جو کنجوسی کرے اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اچھا بعض لوگ بیچارے سمجھتے ہیں میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا صدقہ کروں۔ سلف صالحین، ائمہ کرام، علماء اعظام، اولیاء کرام، ان کی زندگیاں تو آپ پڑھ کے دیکھیں، ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ آگے ایک صحابی نے سوال کیے ہیں، ای الصدقۃ افضل، بہترین صدقہ ہوتا کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہد المقل، کمال۔ یہ بہترین صدقہ نہیں ہے کیونکہ کروڑوں میں کھیلنے والا ہے اور اس نے ₹1,00,000 صدقہ کرنا۔ صدقہ تو اس کا بھی صدقہ ہے، یقینی بات ہے۔ اللہ رب العزت تو قبول کر لے تو آدھی کھجور پہ بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے۔ لیکن افضل ترین صدقہ آپ نے فرمایا جہد المقل، کوئی دولت نہیں رب نے دی اس بندے کو، وہ محنتیں مشقتیں کر کے کماتا ہے اور اپنے اس ہاتھ کی کمائی سے رب کے رستے میں صدقہ کرتا ہے۔ اس سے بہترین صدقہ کسی کا نہیں ہوتا۔ مزدوری کر کے، کچھ لوگ تو ویسے بڑے عجیب دیکھے گئے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ادارے میں بچے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کچھ دوست ہمارے ساتھ وہاں رہے مدینہ میں، تو ایک دن انہوں نے ایک تصویر دکھائی۔ تصویر کیا تھی؟ کہنے لگے کہ میں صبح صبح ادارے میں جا رہا تھا تو روڈ پہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے مانگ رہے تھے، تو میں نے اس بندے کو دیکھا کہ ان کے سامنے وہ کوئی چیز پڑی تھی جس میں لوگ پیسے ڈال رہے تھے، تو مجھے لگا یہ پیسے اٹھا رہا ہے۔ میں آگے بڑھا اور گاڑی روکی، اس کا ہاتھ تھاما، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آ رہی؟ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یتیم بچے، غریب بچے، مسکین ہیں، اور تو ان کے سامنے سے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ مسکرا کے کہنے لگا جی میں پیسے اٹھا نہیں رہا، میں ان کو پیسے دے رہا ہوں۔
کہا کیسے دے رہا ہے تو فقیر ہے، اس نے بھی وہ جھولا سا ڈالا ہوا ہے مانگنے والا، تو خود فقیر ہو کے ان کو کیسے دے رہا ہے؟ آپ اس بندے کی بات سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ شیخ نے درس دیا تو پورے درس میں اس کی تصویر دکھائی۔ اس نے آگے سے کہا جی میں صبح نکلتا ہوں گھر سے، 8-9 بجے تک مانگتا ہوں، سیدھی سی بات ہے، منگتا ہوں، مانگنا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 ہٹے کٹے بندے آئے، سوال کیا، آپ نے پاؤں سے سر تک انہیں دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیا۔ کمانے کے قابل ہو، کماؤ جا کے۔ قیامت کے دن خواہ مخواہ کا سوال کرنے والا اس انداز میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہ ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈیاں۔ لیکن بہرحال جن کا پیشہ بن جائے چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا صبح سے لے کے 8-9 بجے تک میں مانگتا ہوں، ان پیسوں سے میں ناشتہ کرتا ہوں، باقی سارے کے سارے پیسے صدقہ کر دیتا ہوں۔ پھر دوپہر تک مانگتا ہوں، ان پیسوں سے میں دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں، باقی سارے صدقہ کر دیتا ہوں۔ پھر شام تک مانگتا ہوں اور شام کا کھانا کھا کے خالی یاد کر جاتا ہوں۔ کیسا عجیب انسان ہے۔ ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، اس پہ یقین کریں، یقین اور تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ جو کچھ رب سے لینا چاہتے ہیں وہ رب کو دینا شروع کریں۔ جو کچھ لینا چاہتے ہیں اللہ اور اللہ کے بندوں کو دے کے دیکھیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے وہ کبھی انسان کو کم نہیں ہونے دیتا۔ آپ کو مال چاہیے، لوگوں کو مال دو، صدقہ کرو، صدقے کی عادت ڈالو۔ خدائے ذوالمنن کی قسم، اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب۔ ہمارے ایک استاد محترم ہیں، ایک دن میں مسجد نبوی میں بیٹھا تو بڑے افسردہ اور غم زدہ سی حالت میں ملے، تو میں نے کہا استاد جی خیریت تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگے بیٹا کہ کل میرا اقامہ بھی گر گیا ہے، پیسے بھی گر گئے ہیں، موبائل بھی گر گیا ہے، خرچہ گھر بھیجنا تھا اور سب کچھ گرا بیٹھا ہوں، تو تھوڑا دلی تکلیف سی ہے، اس لیے پریشانی کا سا اظہار ہے۔ تو میں نے کہا استاد جی کوئی ہماری ضرورت کا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، جس مالک نے نقصان کیا ہے وہی مالک پورا کرے گا۔ 2 دن بعد دوبارہ ملے تو بہت زیادہ خوش تھے۔ میں نے کہا استاد جی چیزیں مل گئی ماشاءاللہ، آج آپ بہت زیادہ خوش لگ رہے ہیں۔ کہا نہیں چیزیں نہیں ملی، میں نے 2 رکعتیں پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، انسان کا نقصان ہو جائے صبر کریں، رونے دھونے سے وہ چیز واپس نہیں آ سکتی۔ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے رب ناراض ہوتا ہے، کوئی غیر شرعی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ صبر ایسا کرے کہ جس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے، صبر جمیل۔ اللہ اکبر، کہا تھا نا یوسف علیہ السلام، صبر جمیل، ایسا صبر کہ جس کی شاید کوئی مثال پیش نہ کر سکے۔ یوسف ہاتھ سے گئے تھے، اور یہ بات پھر ہم کرتے بھی ہیں کہ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی زبردست ضرورت ہے۔ اختیار سارے رب کے پاس ہیں، ساری چیزوں کا مالک رب ہے۔ قریب کنواں تھا کنعان کا جہاں بھائیوں نے پھینکا تھا، باپ کو پتہ نہیں چلا کہ میرا بیٹا کنویں میں پڑا ہے۔ نبیوں کو غیب نہیں ہوتا جب تک اللہ بتا نہ دے۔ ادھر مصر ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، قافلہ جدا ہوا تو کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ قریب پڑے کی کوئی خوشبو نہیں ہے، وہاں سے رب تعالیٰ نے چاہا تو یوسف کی خوشبو پہنچ گئی۔ لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں صبر ایسا کیا، کوئی جزا فضا نہیں، کوئی واویلا نہیں، کوئی تکلیف کا کلمہ نہ نکالے اپنی زبان سے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر ہوتا ہی یہ ہے جب پہلی دفعہ غم کی خبر ملی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا،
سہ گئے آپ اس تکلیف کو اور جزا فضا سے کام نہ لیا، رو دھو کے سب کچھ کر کے کہتے ہیں ہن تے میرا صبر ہی۔ یہ کیا صبر ہے بھائی؟ الصبر عند صدمۃ الاولی، خبر پہنچی اور انسان بس برداشت کرنا بھی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے دے، اور یہ توفیق ملتی تب ہے اور یہ حوصلے ملتے تب ہیں جب انسان کا دل اللہ رب العزت کے تقوی سے مضبوط ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں بنیامین بھی چھن گئے ہاتھ سے، اور وہی کہا تھا دوبارہ یعقوب علیہ السلام نے، صبر جمیل، میرا صبر ہی ہے۔ اور پھر دیکھیں اس صبر کا پھل کیسا میٹھا تھا۔ صبر کڑوا بڑا ہوتا ہے، صبر بہت کڑوا ہوتا ہے، لیکن صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ لفظ صبر کا معنی ہی کڑوا ہے، ایک پھل ہے جس کو کڑوا کہتے ہیں، پھر اس کا پھل بڑا میٹھا آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف بیٹے ملائے نہیں تھے بلکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو مملکت کا وزیر خزانہ بنا کے باپ کے سر پہ تاج رکھ دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اس صبر کی اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی ایسی توفیق دے دی اور ایسا کمال دے دیا، اللہ نے بیٹے بھی ملا دیے اور دنیا اور آخرت کے سارے انعام بھی دے دیے۔ صبر کرنا چاہیے بس، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ملے گا تب جب انسان ان کاموں پہ آ جائے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ ڈرے رب سے، ہمیشہ ڈرے، صدقہ کرے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ کرے، اپنی طاقت کے مطابق کرے، کما کے کرے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دی ہے۔ لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بہت کچھ لا کے ڈھیر لگ جاتا تھا مسجد نبوی میں۔ اب ایک آدمی بیچارہ 2-4 کھجوریں لے آیا۔ منافق ٹولہ بڑا عجیب ہوتا ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، رہے گا بھی، قیامت تک رہے گا۔ زبانوں کے میٹھے ہوتے ہیں، اندر کے گندے ہوتے ہیں۔ کوئی تھوڑا سا صدقہ لے کے آتا، اس کو تانے دیتے، رب کو کیا ضرورت ہے تمہارے اتنے صدقے کی۔ کوئی بہت زیادہ صدقہ کرتا تو تانے دیتے، دیکھیں جی ریاکاریاں کرتا ہے، یہ رہنے نہیں دیتے وہ کسی بھی حال میں بندے کو۔ اب وہ صحابی بیچارہ تھوڑی سی کھجوریں لے کے آیا نا، تو بعد نے جھوٹی سی ہنسی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میرے اس صحابی کی 2-4 کھجوروں پہ تعجب ہو رہا ہے؟ مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ کے ہاں یہ 2 کھجوریں اس پورے ڈھیر سے افضل ہیں۔ نیت بڑی صاف ہے، اس نے دل کے ارادے سے دیا ہوا ہے، اس لیے بات یہاں سے اٹھے گی تو بنے گی، دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہمیں اب اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ یقین مانیں دنیا بڑی تیزی سے بے دینی کی طرف جا رہی ہے، اور اللہ اسی تیزی سے ہمارے اوپر اپنے عذاب مسلط کر رہا ہے۔ بدامنیاں دیکھ لیں، خوف دیکھ لیں، بے روزگاریاں دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کا ہائپر ہونا دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے بچوں کو قتل کرتے دیکھ لیں، برداشت ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک مکان والے نے مکان خالی کروایا، بندے نے اپنے بچے مار کے خودکشی کر لی۔ اللہ اکبر۔ دین سے دوری، ہر قسم کے بگاڑ اسی میں رکھے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ سوچ لیں، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے کنجوسیاں کی، اللہ کے رستے میں دیا ہی نہیں ہے، وَاسْتَغْنَىٰ، یہ بڑی اس انسان کی کمزور عادت ہے، لاپرواہی کی زندگی گزارتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں یوں ہی کھلا چھوڑ دیا ہے، ہم جیسے مرضی کرتے پھریں۔ آپ کو یاد ہوگی نا صحیح بخاری کی وہ روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گائے لے کے جا رہا ہے، جب وہ چلی نہیں تو اس کے اوپر سوار ہو گیا، سوار ہوا تو اب وہ کہاں چلتی ہے، بالکل ہی نہیں چلی، اس نے اسے کوڑا مار دیا چلانے کے لیے۔ تو گائے اسے کہنے لگی انا لم نخلق لہذا، ہم اس مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئی جو تو ہم سے کام لینا چاہ رہا ہے، انما خلقنا للحرث، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا ہوئی ہیں، ہم تو کھیتی کو پانی لگانے کا کام کرتی ہیں، ہمیں یہ وزن اٹھانے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا،
آپ سوچیں، میں سوچوں، ایک جانور جس کو کوئی شعور نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، کچھ نہیں رب نے اس طرح کا دیا ہوا، وہ اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھتا ہے، اور ہم اشرف المخلوقات ہو کے بھی نہیں سمجھتے۔ ہم اپنی من چاہی کی زندگی گزارتے ہیں، میرے دل میں جو آیا، میرا جسم میری مرضی۔ ہم جب یہ کہتے ہیں نا میری مرضی، تو کون انہیں؟ کاش یہ کلمہ ہم اپنی زبان سے ہٹا لیں۔ ہماری یہاں کوئی مرضی نہیں ہے، ہم اسلام کے ایک دائرے کے اندر ہیں، اس سے باہر نکلیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ ان حدود کی پابندیاں کرو، رب کعبہ کی قسم ہے بچ جاؤ گے، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو لے کے باہر کی طرف نکلے، مدینہ سے باہر، رات کا سما تھا، تو آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا یہاں بیٹھ جاؤ۔ ایک دور سے آپ نے دائرہ لگا دی اور کہا اس دائرے سے باہر نہیں جانا، تو نے، تیرے پاس کچھ عجیب قسم کی مخلوقیں گزریں گی، وہ اس دائرے کے اندر نہیں آ سکتی، تو نے دائرے سے باہر نہیں جانا۔ اب آپ سوچیں، اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دائرے سے باہر نکلتے تو بچ جاتے نا۔ ہم کیوں حدود کراس کر رہے ہیں شریعت کی؟ ہم کیوں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں؟ ہم کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جیسے چاہوں کرتا پھروں؟ یہ تو نعوذ باللہ معاف کیجئے گا جانوروں کی عادتیں ہیں، اس کی کوئی لگام نہیں ہے، حتیٰ کہ مالک کے ہاتھ میں ہوتی تو ہے، لیکن وہ جانور ہے، اسے کیا پتا میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عجیب مخلوق کی چیزیں وہاں آ کے میرے دائرے کے ارد گرد کھڑی ہو گئیں، سمجھ ہی نہیں مجھے آ رہا تھا ان کا چہرہ کدھر ہے، ان کی دم کدھر ہے، ان کا پچھلا حصہ کدھر ہے، ان کا اگلا حصہ کدھر ہے۔ اب یقینی بات ہے وہ جن تھے، اور عین ممکن ہے وہ وہاں سے آگے کہتے ہیں گزر رہے تھے، عین ممکن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھنے گئے ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ساتھ، آپ نے فرمایا آج رات بڑی تیز ہوا چلے گی، کوئی شخص تم میں سے مت اٹھے۔ انسان کی ایک بڑی عجیب فطرت ہے، جس چیز سے اسے روکا جائے نا ادھر بھاگ بھاگ کے جاتا ہے، جس چیز کا حکم دیا جائے وہاں سستیاں کرتا ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا، دیکھتے ہیں آپ نے روکا تھا، کیا ہوتا ہے کیا، کس وجہ سے روکا ہے؟ بلکہ ہمارے ایک استاد بڑی مزاحیہ بات سنایا کرتے تھے کہ کسی شخص نے دوسرے کو ایک رکا دیا اور کہا یہ فلاں کو پہنچا دو، پڑھنا نہیں ہے، کھولنا نہیں ہے۔ اب اس نے رستے میں کھول لیا، کھولا تو اس کے اندر صرف ایک کلمہ لکھا ہوا تھا کہ بغیرتا کر لی نا بغیرتی پھر، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم عادت سے باز نہیں آتے، الا ماشاء اللہ۔ اٹھا، صحابہ کہتے ہیں ہوا نے اسے اٹھا کے جبل طے پہ جا کے پھینکا، وہ ملتا ہی نہیں تھا، بندہ کدھر گیا۔ کیسے ممکن ہے انسان اللہ کے پیغمبر کے حکموں کی نافرمانی کر کے یہ سمجھے کہ مجھے دنیا اور آخرت کی عزتیں اور رحمتیں اور برکتیں اور آسانیاں ملیں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اگر کنجوسیاں کرو گے، رب کے دیے ہوئے پہ ایک سانپ کی طرح بن کے بیٹھ جاؤ گے، وَاسْتَغْنَىٰ، لاپرواہی کرو گے، نہ رب کے حکم کی پرواہ نہ رب کے رسول کے حکم کی پرواہ، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، نیکی کی بات سن کے ادھر سنتا ہے ادھر سے نکال دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اے انسان سن لے، میں تیرے لیے تنگیوں کے سارے رستے کھول دوں، کان کھول کے سن، ہم سہولت دیں گے تجھے مشکل رستے کی۔ آپ دیکھ لینا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں بات ختم کرتا ہوں، چھوٹی سی تکلیف پہ اتنا واویلا کرتے ہیں، اتنا واویلا کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ بھی آسمان سر پہ اٹھا لے گا۔ کیوں؟ اس کے لیے تنگیوں کے رستے رب تعالیٰ نے کھول دیے ہوئے ہیں، صبر ہے ہی نہیں، ذرا بھی صبر نہیں۔ تھوڑا سا بخار چڑھے تو کہتا ہے میں مر جانا، ہائے ہائے کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جن کو اللہ نے خوبصورت صفات دیں، اللہ اکبر، ایک شخص کا تذکرہ ملتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے،
اور دونوں پاؤں نہیں تھے، دونوں بازوؤں اور دونوں ٹانگوں سے محروم یہ شخص ہر ویلے کہتا تھا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو کسی گزرنے والے نے ایک دن اسے کہہ ہی دیا، کہا الہ ما تشکر، بھائی اللہ کے بندے تو کس چیز پہ شکر کرتا ہے؟ لنگڑا ہے تو، لولا ہے تو، بازو نہیں ہے، تیرے پاؤں نہیں ہے، تو چلنے کے قابل نہیں، پکڑنے کے قابل نہیں ہے، کھانا کھلانے حاجت قضائے کے لیے تجھے بندے کی ضرورت ہے، اتنا محتاج ہو کے پھر بھی تو کہتا ہے کس بات پہ رب کا شکر کرتا رہتا ہے تو ہر ویلے؟ اس نے کہا الا سلامت لسانی، اللہ نے میری زبان اپنے ذکر کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے نا، یہ تو اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، میں اسی زبان کی سلامتی کی وجہ سے اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ ایسا بنے نا بندہ تو پھر رب تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اور اگر دوسری لائن پہ چلتا رہے تو راستے بڑے مشکل ہیں، یہ دنیا تو رب کعبہ کی قسم کچھ نہیں، آخرت کے راستے بڑے مشکل ہیں، بڑے مشکل ہیں۔ قبر کی پہلی گھاٹی ہی بڑی مشکل ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان قبر کے پاس بیٹھتے تو بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی۔ تو کسی نے کہا عثمان آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ پہ تو قرآن کا بھی بڑا اثر ہے، ویسے بھی ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، ہمارے سامنے جو نسخے ہیں یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لکھے ہوئے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، آپ آخرت کو یاد کرتے ہیں تو روتے ہیں، آپ بڑے مواقع پہ روتے ہیں، لیکن جتنا قبر پہ جا کے آپ روتے ہیں کبھی ہم نے اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ کہا یہ پہلی منزل ہے آخرت کی، بس یہاں سے انسان پھسلا تو گیا، یہاں سے نکل گیا تو نکل گیا، یہاں پھنس گیا تو پھنس گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی بھی قبر تیار ہو رہی تھی، اور آپ اس قبر کے کنارے پہ بیٹھ کے اتنا روئے، اتنا روئے، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے والی ساری مٹی تار ہو چکی تھی آپ کے آنسوؤں سے، اور آپ اس قبر کی طرف اشارہ کر کر کے کہہ رہے تھے وَلِهَذَا وَلِهَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ وَلِهَذَا فَأَعِدُّوا، او لوگو اس کی تیاری کر کے آنا، اس کی تیاری کر کے آنا، اس کے لیے عمل کر کے آؤ، اگر وہاں سوال ہوں گے تو سوائے انسان کے اعمال کے کوئی چیز جواب نہیں دینے والی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمارے معاملات کو آسان فرما دے، ہمارے لیے اللہ آخرت اور دنیا کی آسانیاں فراہم فرما دے، ہر قسم کی مشکل اور تنگی سے، تکلیف اور پریشانی سے، اور ہر قسم کے شر سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمیں اپنا خالص بندہ بننے کی توفیق دے، اور دنیا کا بندہ بننے سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب